السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے سبق نمبر 34 عیادت المریض، اس کا ترجمہ کریں گے۔ سب سے پہلے عبارت پڑھ لیتے ہیں، عبارت بہت ضروری ہے، 4-5 بار کم سے کم آپ عبارت پڑھیے، اس کے بعد ہی ترجمہ دیکھنا شروع کریں۔ ذهب حامد إلى المدرسة يوم السبت فوجد أن صديقه حسينا ما حضر في المدرسة، فسأل أخاه عليا عن السبب فقال إنه محموم من يوم الخميس، فعزم حامد على أن يعوده في الرجوع من المدرسة. ذهب حامد إلى بيت حسين فسلم واستأذن، فخرج أبو حسين. قال حامد: إني أريد أن أعود صديقي حسينا، فقد أخبرني علي أنه مريض. قال أبوه: نعم، إنه أصابته الحمى يوم الخميس ويمكنك أن تعوده. عیادت المریض مضاف الیہ، مریض کی عیادت۔ ذهب حامد الى المدرسہ، عاد یعود عیادتن، باب نصر سے عیادت کرنا۔ ذهب حامد الى المدرسہ، حامد گیا مدرسے، مدرسے گیا، ذهب فعل ہو گیا، حامد فاعل ہو گیا۔ کب گیا؟ یوم السبت، سنیچر کے دن گیا۔ یوم السبت بولتے سنیچر۔ یوم پہ زبر کیوں ہے؟ کیونکہ مفعول فی بننا ہے، ظرف ہے، ظرف زمان ہے، ایک زمانے کو بتایا جا رہا ہے، تو مفعول فی وہ اس لیے زبر ہے۔ فوجد، تو اس نے پایا، ان صدیقہ حسینن، کہ اس کا دوست حسین، ما حضر فی المدرستی، وہ حاضر نہیں ہوا مدرسے میں۔ دیکھیے بدل ہے، حسینن بدل ہے کس کا؟ صدیق کا بدل ہے گویا، تو جو صدیق کا اعراب ہوگا وہی حسین کا ہوگا، کہ اس کا دوست حسین ما حضر، فعل ماضی منفی، نہیں حاضر ہوا مدرسے میں۔ فسأل اخاہ علی، فسأل، تو اس نے پوچھا، کس نے پوچھا؟ حامد نے پوچھا۔ ضمیر فاعل ہے، ہوا جو ضمیر ہے اس میں وہ فاعل ہے۔ کس سے پوچھا؟ اخاہ، اس کے بھائی سے، حسین کے بھائی سے۔ دیکھو اخاہ مفعول بن رہا ہے، مفعول، ٹھیک ہے، مفعول بن رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے حالت نصب میں الف سے آ رہا ہے، اسماء ستہ کا اعراب حالت نصب میں الف سے آتا ہے، تو اخاہ ہو گیا۔ تو اس نے پوچھا اس کے بھائی سے، اس کا بھائی کون؟ اس کا بیان ہے، یہ سمجھ رہے ہو، اس کی تفصیل ہے، تو ظاہر سی بات ہے بیان میں بھی وہی ہوتا ہے جو پہلے والے کا اعراب ہوتا ہے، یہ بھی تابع میں سے، توابع کی قسم ہے۔ تو علین پہ جو اعراب ہے وہ اس لیے کیونکہ اخا اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ بھی منصوب ہے۔ اس کے بھائی علی سے پوچھا، عن السبب، اس سبب کے بارے میں سبب پوچھا۔ فقال، تو اس نے بتایا، اس نے کہا کہ انہو محموم، محموم بولتے وہ شخص جس کو بخار آ گیا ہو، بخار میں مبتلا شخص، کہ بے شک وہ بخار میں مبتلا ہے، من یوم الخمیس، یوم الخمیس بولتے جمعرات، جمعرات سے وہ بخار میں مبتلا ہے۔ فعزم حامد على ان يعوده في الرجوع من المدرسہ، عزم یعزم باب ضربہ سے علا کے ساتھ آتا ہے ارادہ کرنا، جس چیز کا ارادہ کریں گے اس پر علا لگائیں گے۔ فعزم حامد علا، تو حامد نے ارادہ کیا اس چیز کا، علا اس چیز کا، ان یعودہ، کہ وہ اس کی عیادت کرے گا، عاد یعود عیادت کرنا، اس چیز کا ارادہ کیا کہ وہ اس کی عیادت کرے گا، پھر رجوع من المدرستی، مدرسے سے لوٹتے میں، لوٹتے وقت، پھر رجوع کا مطلب عند الرجوع، لوٹتے وقت۔ ذهب حامد الى بیت حسین، حامد گیا حسین کے گھر، ذهب حامد، حامد گیا الى بیت حسین، حسین کے گھر گیا، گھر کی طرف کہنا ضروری نہیں ہے، کی طرف گیا، وہ تو ذهب کا صلہ ہے۔ فسلم، چنانچہ اس نے کیا کیا؟ سلام کیا، سلم باب تفعیل سے سلام کرنا، اس نے سلام کیا۔ کسی کو سلام کرنا ہو تو اس پر اعلیٰ لگائیں گے، یعنی تو اس نے سلام کیا مثال طور پر جو ہے حسین کو، تو علی حسین، اعلیٰ لگانا پڑے گا، سمجھ رہے ہو، سلم اعلیٰ کے ساتھ آتا ہے، حسین نہیں کہیں گے، سمجھ رہے ہو۔ تو اس نے سلام کیا، واستأذن، استأذن باب استفعال سے اجازت چاہنا، اور اس نے اجازت چاہی، حامد نے اجازت چاہی اندر آنے کی۔ فخرج ابو حسین، تو ابو حسین نکلے، حسین کے ابو نکلے۔ دیکھیے ابو کیا ہے؟ مضاف بن رہا ہے، اسماء ستہ میں سے ہے، اور حالت رفع میں اعراب واو کے ساتھ آئے گا، واو ایکسٹرا ہے، ٹھیک ہے، اعراب بالحرف ہے یہاں پہ۔ تو حسین کے ابو نکلے، قال حامد، حامد نے کہا، انی اريد، بے شک میں چاہتا ہوں، ان اعود صدیقی، کہ میں عیادت کروں اپنے دوست حسینن، حسین کی، عاد یعود عیادت کرنا، ان حروف ناصبہ میں سے ہے، اعود سے اعودہ ہو گیا، کہ میں اپنے دوست حسین کی عیادت کروں، فقد اخبرنی، کیونکہ اس نے مجھے بتایا ہے، فقد اخبرنی علی، علی علی فاعل اخبرہ کا،
تو چنانچہ مجھے علی نے بتایا ہے انہو کہ بے شک وہ مریض بیمار ہے۔ قال ابو، تو اس کے ابو نے کہا نام ہاں ہاں ٹھیک سنا ہے، انہو اصابت الحمہ، اصاب یصیبو پہنچنے میں کے معنی میں آتا ہے باب افعال سے، اصاب افعال پہنچنا، انہو اصابت ہو، انہو میں جو ہو ضمیر ہے اس کا کوئی ترجمہ نہیں کریں گے، بے شک ان، بے شک اصابت ہو اس کو پہنچا ہے، کیا پہنچا ہے؟ الحمہ بخار پہنچا ہے، یعنی بخار آ گیا ہے۔ عربی میں تو پہنچنے کے آتے ہیں لیکن اردو میں بخار آنا بولتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو عربی میں جا یجیو نہیں کہو گے جاءت الحمہ بخار آ گیا، عربی میں جا نہیں بلکہ اصابہ کا ورڈ یوز ہوتا ہے، اصابت الحمہ بخار آنا، مجھے بخار آ گیا تو میں کیا کہوں گا؟ اصابت نی، کیونکہ حمہ کیا ہے؟ حمہ مؤنث ہے تو اصابت مؤنث ہی آئے گا، اصابہ اصابہ اصابو اصابت، تو اصابت نی مجھے پہنچ گیا ہے الحمہ بخار، یعنی مجھے بخار آ گیا، میرے بھائی کو بخار آ گیا تو کیا کہیں گے؟ اصابت اخی، اخی بھی یہاں کیا بنے گا؟ مفعول بنے گا، الحمہ ہمہ فاعل ہی رہے گا، اصابت کا ہمیشہ فاعل ہمہ ہی رہے گا، مجھے بخار آ گیا، تو اصابت الحمہ اس کو بخار آ گیا ہے، یوم اس کو بخار آ گیا تھا، اب تھا کر لیں گے، یوم الخمیسی جمعرات کے دن، جمعرات کے دن اس کو بخار آ گیا تھا، وَيُمْكِنُ کا امکنا یمکنو باب افعال سے ممکن ہونا، ٹھیک ہے؟ یمکنو کا ڈائریکٹ ضمیر بھی لا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن ہے، یا یمکن لکا لام بھی لگا سکتے ہیں کہ تمہارے لیے ممکن ہے، سکنا کر سکنے کے معنی میں، جیسے یمکنو کا ان تعودہ تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس کی عیادت کرو، یہ تو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہو گیا، لیکن تم اس کی عیادت کر سکتے ہو، یہ اس کا مطلب ہوا۔ مثال کے طور پر ہمیں کہنا ہے کہ اب آپ جا سکتے ہیں، تو عربی میں کیسے کہیں گے؟ یمکنک الآن ان ترجع، کہ تمہارے لیے ممکن ہے اب کہ تم لوٹ جاؤ، کیا میں اب سو سکتا ہوں؟ کیسے کہیں گے عربی میں؟ حل یمکن لی ان انام، تو یمکن ہی رہے گا، کبھی آپ اس کو امکنو کر دو، سمجھ رہے ہو؟ وہ لام زیر لی بدلتا رہے گا، یمکن لی یا یمکن نی، خالی ضمیر چینج ہوگی، کیا خالد سو سکتا ہے؟ تو حل یمکن لخالد ان ینام، ایسے، ٹھیک ہے؟ تو امکن یمکن ممکن ہونا، وہ یمکن کا ان تعودہ، اور تمہارے لیے ممکن ہے کہ تم اس کی عادت کر لو، یعنی تم اس کی عادت کر سکتے ہو۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔